بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آج جو واقعہ میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں یہ ننکانہ صاحب میں جو کہ کل کے روز واقعہ پیش آیا، ایک افسوسناک واقعہ کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والا جو شخص ہے وہ پہلے بھی کہتے ہیں کوئی جیل میں رہا، عادی مجرم تھا۔ عوام نے اس کو مطلب تھانے میں پکڑوایا یا اس کے اوپر ایف آئی آر کروائی، لیکن پولیس نے جو ہے اس کو گرفتار بھی کیا۔ کوئی پولیس کی کوئی ڈھیل مس جو ہے وہ مطلب کوتاہی کہتے ہیں سامنے آئی ہے، جس کے رد عمل میں عوام نے پھر تھانے کے اوپر دھاوا بولا۔ باقاعدہ جو ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہیں ان میں دیکھا جا سکتا ہے کہ عوام کس طرح تھانے میں داخل ہوتی ہے، دروازوں کو توڑتی ہے، بلکہ جو اندر کی عمارت کا دروازہ ہے پھر اس کو توڑا جاتا ہے۔ پھر آگے ینگسٹر پیچھے باریش سمجھدار لوگ کھڑے ہیں، تھوڑے سے تحمل والے کہہ لیں، جو ینگسٹر اندر آگے جاتے ہیں، دروازہ توڑتے ہیں یا مطلب اوپر سے پھلانگ کر آگے سے کنڈا کھولتے ہیں، پھر آگے حوالات کا دروازہ توڑتے ہیں یا مطلب اس کو ملزم کو نکال لیتے ہیں باہر، اور پھر اس کو کس طرح اس کو درگت بناتے ہیں، پھر اس کو برہنہ کرتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور کبھی بھی کسی شخص کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر شخص کو پتہ ہے کہ ناموس رسالت کے حوالے سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی یا قرآن پاک کی جو بے حرمتی ہے اس کے اوپر سزائے موت ہے پاکستان میں۔ لیکن یہ کوئی واقعہ ایسا پہلا نہیں ہے کہ مطلب عوام نے جو قانون ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لیا ہو، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے بار بار؟ پہلا جو واقعہ سیالکوٹ میں پیش آیا تھا، ابھی تک تو ہم وہ نہیں بھولے تھے، جو جس طرح اس بندے کو، بے شک وہ غیر مسلم تھا، اس کو گھسیٹا گیا، اس کو مارا گیا، مطلب اس کو مطلب پھر برہنہ کیا، پھر اس کو جلایا گیا۔ سیم اسی طرح یہ بھی باقاعدہ اس کی جو ویڈیو ہے برہنہ کی وہ آئی ہے، اور اس کو تشدد کا نشانہ بنا کر عوام نے ہلاک کر دیا، مار دیا، اور اس کے بعد پھر اس کو لوگ پتھر ڈنڈے جو ان کے پاس ہے وہ مار رہے ہیں۔ ناظرین، یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جس نے جو جرم کیا ہے، کسی نے کرپشن کی ہے، خدا نخواستہ کسی نے بے حرمتی کی ہے، کسی نے جو بھی کسی کو قتل کیا ہے، اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ لیکن چونکہ ایک ریاست ہے، ایک ذمہ دار ریاست ہے پاکستان، تو آئین کے مطابق جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ اس کی ایف آئی آر چیک کرے، انکوائری کرے میرٹ کے اوپر، لوگوں کو بلائے اگر ایسا واقعہ ہے کوئی بے حرمتی کا، کوئی اس طرح کوئی، تو لوگوں کو انگیج کرے، جو لوگ گواہ ہیں، چشمدید ہیں، ان کو بلا کر میرٹ کے اوپر جو ہے وہ مطلب تفتیش کر کے عدالت میں پیش کرے، اور عدالت اس کو قانون کے مطابق، آئین کے مطابق سزائے موت ہے، عمر قید ہے، جو سزا بنتی ہے اس کو دے۔ لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ اس طرح تو کسی بندے کی بھی جان لی جا سکتی ہے، جس طرح پہلے ایک بندے کی جان، اس کے بعد بہت سارے سوال کھڑے ہوئے کہ اس نے کوئی دانستہ طور پر کوئی بے حرمتی نہیں کی، کوئی ایسا خدا نخواستہ اس نے نہیں کیا، لیکن اس کے پیچھے بہت ساری ریزن، وجوہات، کہ وہ کچھ لوگوں سے اس کی کوئی رنجش تھی، اس نے میرٹ پہ کام لیتا تھا یا مطلب پوری ڈیوٹی لیتا تھا، مطلب جو وہ شخص تھا سری لنکا کا۔ تو ناظرین، اس طرح کے واقعات پھر بعد میں سامنے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ پاکستانی تھا، اس کی جو قرآن پاک کے اوراق ہیں اس کے اوپر اس کی اپنی تصاویر یا کسی مرد کی تصویریں ہیں، ایک لڑکی ہے اس کی تصاویر ہیں قرآن پاک کے اوراق کے اوپر لگی ہوئی۔ بے شک وہ بے حرمتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اگر اس نے کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کو قانون کے مطابق سزائے موت دی جائے، اس کو باقاعدہ ایک پروسیس کے تھرو عدالت اور پولیس کی انکوائری کے پیش نظر جو ہے عدالت اس پہ فیصلہ کرے اور اس کو سزا ملنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو ہماری عوام کا ایک رویہ کہہ لیں کہ ایسے شخص کو تھانے کے اوپر دھاوا بولا اور پولیس بھی بھاگی، کیونکہ سپاہی تو کسی ویڈیو میں کوئی پولیس والا تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ بے شک آئی جی نے ایک نوٹس لیا ہے، اس کے بعد انہوں نے وہ تھانے کے جو سپاہی اور ایس ایچ او سارا اس کو مطلب ان کو معطل کیا،
اور اس کا واقعے کی انکوائری کا حکم دیا۔ لیکن ناظرین یہ ایک اتنا حساس معاملہ ہے، اس کے اوپر جو شخص بات کرتا ہے اس کو بھی لوگ پھر وہ دوسری نظر سے دیکھتے ہیں۔ استغفر اللہ، ایسی بات نہیں ہے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ ہمارا صرف ایک مقصد ہے کہ ایسے معاملے کے اوپر اشتعال دینے سے کوئی آگے سے پولیس ایسا کام کر دیتی، وہاں زیادہ لوگ جو ہے وہ جہاں بھگ ہو سکتے تھے، عوام کے اوپر کوئی ایسا تشدد، کوئی فائرنگ، کوئی معاملہ بن سکتا تھا۔ ایسے مطلب شخص کے حوالے سے تھانے کے اوپر دھاوا بولنا عوام کا کام نہیں ہے، یہ قانون کا کام ہے۔ قانون جو ہے وہ ادارے جو ہیں ہمارے، جس طرح پولیس ہے، جس طرح ججز ہیں، اپنی عدلیہ ہے، وہ اس کے اوپر فیصلہ کریں، اس کے اوپر سنیں، اس معاملے کو سمجھیں۔ لیکن جو افسوسناک واقعہ وہاں ہوا یہ مطلب ناقابل قبول ہے۔ اس طرح بہت سارے مطلب جو واقعات ہوئے ان کے اوپر سوالات ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا ذہن ہے کہ فلاں جو واقعہ ہوا تھا وہاں بے حرمتی کا معاملہ یہ نہیں تھا دانستہ طور پر، فلاں جو واقعہ ہوا تھا جس طرح سلیمان تاثیر کا قتل ہوا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کہتے ہیں کچھ لوگ کہ جی مطلب سوال ہیں ابھی بھی لوگوں کے۔ لیکن ٹھیک ہے، اگر اس بندے نے بے حرمتی کیا تو عدالت میں اس کے اوپر جو ہے وہ سزا دی جائے، ادارے موجود ہیں، پولیس موجود ہے، انکوائری کرے۔ اور شرعی تقاضا بھی یہی ہے جو اب تک ہم نے علماء سے سنا ہے، پڑھا ہے، تو یہی سنا پڑا ہے کہ جناب جو اس طرح گستاخی، بے حرمتی نعوذ باللہ کوئی کرے تو اس کو آئین اور قانون کے مطابق سزا دی جائے، کیونکہ پاکستان میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی یا قرآن پاک کی بے حرمتی کا جو سزائے موت ہے، تو اس کے اوپر کوئی دو رائے نہیں ہے، سزائے موت ہونی چاہیے ایسے شخص کو۔ لیکن اس طرح کا معاملہ جو ہے یہ ایک اسلام کی، مسلمانوں کی بدنامی کا باعث بنتا ہے کہ ہم کتنے پرتشدد ہیں، ہم کتنے گھناؤنے ذہن کے لوگ ہیں۔ تو یہ بہت ایک بڑا ایک مطلب جو ہے اس کے اوپر سوالات ہیں۔ میں اپنے عوام سے کہوں گا کہ ٹھیک ہے اس نے بے حرمتی کی ہے، لیکن اس کی آپ پراپر گواہی دیں، انگیج رہیں اپنی پولیس سے اور اس بندے کو سزا دلوائیں قانون کے تھرو۔ لیکن یہ جو کیا ہے یہ غلط ہے۔ تو بہرحال